أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران. روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچنا کافی نہیں، بلکہ 6 چیزیں اور بھی ہیں جن سے بچنا ہر روزے دار کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی روزے دار سے بد پرہیزی ہو تو اسے اپنے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا۔ ان 6 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے اپنی نظر اور نگاہ کی حفاظت۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، روزے دار کے لیے ان چیزوں سے بچنا روزے کی حالت میں ضروری ہے۔ چنانچہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین، اے پیارے حبیب ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ دلوں کی پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی احکامات ہیں ان میں خطاب مردوں کو ہوتا ہے، لیکن عورتیں بھی اس خطاب میں داخل ہوتی ہیں برابری کے طور پر۔ علیحدہ عورتوں کو خطاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ اقیمو یہ مذکر کا صیغہ ہے، مردوں کو خطاب ہے، لیکن عورتیں بھی اس کے اندر برابری کے ساتھ داخل ہیں۔ عورتوں کے لیے علیحدہ اقیمنا الصلاۃ کہنا ضروری نہیں۔ جیسے وآتوا الزکاۃ، مردوں سے خطاب ہے زکوٰۃ ادا کرو، عورتیں بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتقو مذکر کا صیغہ ہے، مردوں سے خطاب ہے لیکن عورتیں بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ اتقین اللہ علیحدہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن نظر کا حکم، نظر کو جھکانے کا حکم کس قدر زیادہ اہم تھا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے علیحدہ خطاب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور عورتوں کے لیے علیحدہ خطاب قل للمؤمنات، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہم، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ چنانچہ جس طرح ایک مرد کے لیے نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح ایک عورت کے لیے بھی نامحرم مردوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ أهلا وسهلا